کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے ملک ڈیفالٹ ہونے کا مطلب ملک ختم ہو جانا ہوتا ہے؟ جس صورتحال سے پاکستان ابھی گزر رہا ہے اور جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، ہر شہری کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اور کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ آئیے جانتے ہیں انڈیگو ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ یا تو ملک بہت سارا سامان بنا کے باہر بھیجتا ہے اور باہر سے پیسے کماتا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے بہت سارے لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں اور وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو اس سے ڈالرز آتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ملک ڈالر ادھار لیتا ہے اور اس ادھار کو اتارنے کا جب وقت آ جاتا ہے یا پھر سود واپس کرنے کی مقررہ تاریخ، اور جب ملک کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ خود کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ آپ پھر فرائڈ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کھانے پکانے کا تیل یعنی ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں کروڈ آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے، جو بعد میں یہاں کی ریفائنری سے کبھی ڈیزل بنتا ہے، کبھی پیٹرول بنتا ہے اور کبھی دوسری چیزوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اسی سے بجلی بھی بنتی ہے۔ پاکستان میں گاڑیوں کے انجن بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بہت سی مشینری جن سے ہمارا مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل سیکٹر چلتا ہے وہ بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی ملک اس کو سامان نہیں دے گا، چاہے مشینری ہو یا دیگر اشیاء۔ لیکن ڈیفالٹ ہو جانے کے بعد بہت سی نوکریاں چلی جائیں گی، اور اگر ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اسٹرانگ بھی ہے تو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہمارے پاس گاڑیاں موجود نہیں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان یہاں تک پہنچا کیسے؟ تو ناظرین، اپنی آزادی سے لے کر آج تک پاکستان کی معاشی صورتحال کبھی بھی مستحکم نہیں رہی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی $100 آمدن ہے تو اس کا خرچہ تقریباً $220 تک کا ہے۔ تو ہر سال اگر پاکستان $100 کماتا ہے تو $220 خرچ کرتا ہے، تو وہ 120 کے خسارے میں ہے۔ اب یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کے پاس نہ تو مینوفیکچرنگ سیکٹر اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ باہر دے سکے جس سے وہ اپنی ڈالر حاصل کر سکے، اور نہ پاکستان کے اتنے سارے لوگ باہر سے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں کہ وہ خسارہ پورا کر دے۔ تو یہ جو $120 کا خسارہ پورا کرنا ہوتا ہے، پاکستان کو اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں لونز۔ وہ لونز کبھی دوسرے ممالک سے حاصل کرتا ہے یا پھر کبھی وہ بانڈز مارکیٹ میں پھینکتا ہے، اور جب لوگ وہ خریدتے ہیں تو پاکستان کے پاس ڈالر میں پیسے آتے ہیں۔ تو جب ملک اس حصے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پاس پرانے قرضے اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور کوئی دوسرا ملک اس کو ادھار میں ڈالرز نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ بالآخر پہنچتا ہے IMF کے پاس، اور وہ پھر اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ اتنی خطرناک رہی ہے کہ وہ گزشتہ تقریباً 65 سالوں میں 22 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ اور اگر بات آتی ہے ریکوری کی، تو پاکستان کوئی پہلا ملک نہیں ہے جو ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آج سے پہلے قریب 100 سے زائد ممالک ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ IMF بیچ میں پڑتا ہے اور دوسرے ممالک بیچ میں پڑ کے ملک کو کچھ شرائط پیش کرتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ آج کے بعد وہ اپنی پالیسیز بدلیں گے، اور اگر انہیں کوئی ادھار ملے گا تو اس کے بدلے ان کو وہ رقم سود سمیت واپس دینی پڑے گی، اور آہستہ آہستہ وہ ملک ریکوری کی طرف بڑھتا ہے اور ریکور کر جاتا ہے۔ جیسے اس میں سب سے بڑی مثال اسپین کی ہے۔ آنے والے وقتوں میں پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔